بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تدوین حدیث کا دوسرا دور، جس میں یہ پڑھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سن 99 ہجری میں حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے مختلف علماء کرام نے، محدثین نے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا کام کیا تھا۔ تو اب جو ہمارا سبق کا عنوان ہے وہ ہے تدوین حدیث کا تیسرا دور۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تدوین حدیث کا تیسرا دور۔ تدوین حدیث کے اس دور میں حدیث پر بہت زیادہ کام ہوا، کثرت سے احادیث کی کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں حدیث مبارکہ کے چند مقبول ترین مجموعہ احادیث کو صحاح ستہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحاح ستہ سے مراد لفظی معنی صحیح کے ہے، صحیح درست، ستہ 6۔ صحاح ستہ سے مراد ہوگا لفظی معنی 6 صحیح کتابیں۔ 6 حدیث کی اصطلاح میں صحاح ستہ سے مراد احادیث کی وہ مستند ترین صحیح ترین 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلی کتاب صحاح ستہ میں جو شامل ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری، ان کے مؤلف کا نام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی جو وفات ہے 256 ہجری 200، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ، اور نام محمد، جناب کا اسم گرامی محمد ہے۔ والد ماجد کا نام اسماعیل، والد کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، اور علاقہ بخارا، اور ان کی سن وفات 2256 ہجری۔ تو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کے بہت زیادہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ ایک روز رات میں سو رہی تھی، خواب میں دیکھا کہ کسی بزرگ نے آ کر کہا ہے کہ آپ کے بیٹے کی نظر واپس آ گئی ہے۔ چنانچہ اٹھی اور اپنے بیٹے کو اس حال میں پایا کہ ان کی نظر واپس آ چکی تھی، بینائی لوٹ آئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظے کے مالک تھے، کئی احادیث، ہزاروں کی تعداد میں احادیث مبارکہ ان کو زبان یاد تھی۔ اور جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ حدیث کی کتاب لکھ لی، اس کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے کتاب کو، اس کے متعلق محدثین کرام رائے یہ دیتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ صحیح کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، یعنی اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری۔ دوسرا مجموعہ صحیح مسلم کا، ان کے مؤلف کا نام امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری۔ امام ابو الحسین
مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ یہ 261 ہجری میں، ان کی وفات 261 ہجری میں. تو ان کی کنیت ابو الحسین، کنیت ابو الحسین، اور نام مسلم، نام کیا ہے ان کا؟ مسلم. والد کا نام حجاج، علاقہ نیشا پور، اور اس کو قشیری کہتے ہیں ویسے. سن وفات 261 ہجری. امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری آپ نیشا پور میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو نیشا پوری بھی کہتے ہیں. آپ نے حصول حدیث کے لیے بڑے بڑے اسفار کیے، چنانچہ آپ امام بخاری، امام احمد بن حنبل آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کا ہی مقام اور مرتبہ ہے. بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مسلم کا مقام زیادہ ہے بخاری کے مقام و مرتبے سے، لیکن اکثر فقہا اور محدثین اس بات کی طرف یہ خیال رکھتے ہیں کہ بخاری شریف کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ مسلم شریف کا ہے. ان دونوں کی حدیث کو، یعنی ایسی حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے، اس روایت کو کہا جاتا ہے متفق علیہ حدیث. متفق علیہ، اگر سوال آ جائے متفق علیہ سے کیا مراد ہے تو گھبرانا نہیں ہے. متفق علیہ سے مراد ایسی روایت ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. وہ حدیث جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ متفق علیہ. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ متفق علیہ. اس کے بعد جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 279 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی وفات 279 ہجری میں ہوئی ہے. جامع ترمذی کے جو مؤلف ہیں ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، کنیت ابو عیسیٰ، اور نام ان کا بھی نام کیا ہے جی؟ محمد ہے. ان کے والد کا نام عیسیٰ ہے. ترمز علاقہ ہے ان کا، ترمز شہر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی کسب حدیث کے لیے، علم حدیث کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر کیے. چنانچہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد سے آپ نے علم حدیث سیکھا اور دور دراز کے آپ نے سفر کیے. آپ نے الجامع کے نام سے حدیث کی کتاب مرتب کی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جامع ترمذی. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع ترمذی. اس کے بعد سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد. امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی یہ 275 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی، وفات 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ان کی کنیت ابو داؤد، نام سلیمان، ولدیت اشعث، علاقہ سجستان، سیستان اس کو ویسے کہا جاتا ہے. ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے. آپ سجستان میں پیدا ہوئے اسی لیے آپ کو سجستانی کہا جاتا ہے. یہ علاقہ افغانستان میں ہے. آپ نے حصول علم میں بہت زیادہ مشقتیں برداشت کی. آپ نے جو کتاب لکھی السنن کے نام سے، اسی کو سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑے مرتبے کی کتاب ہے، بڑے بلند پائے کی کتاب ہے، اسی لیے صحاح ستہ میں یہ شامل کتاب ہے. اس کے بعد سنن نسائی، سنن نسائی، امام عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی، ان کا لقب کنیت ابو عبد الرحمن، نام احمد، ولدیت شعیب. آگے پھر دادا علی النسائی، علاقہ ان کا نسا کا ہے،
اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسائی کہا جاتا ہے۔ آپ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے، آپ حضرت علی کے مداح تھے، آپ نے حضرت علی کی شان میں کتاب بھی مرتب کی، آپ اسماء الرجال کے فن کے بھی ماہر تھے۔ اس کے بعد ابن ماجہ، سنن ابن امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی، کنیت ابو عبداللہ، نام محمد، ولدیت یزید، علاقہ قزوین۔ ان کی جو سن وفات ہے وہ ہے 273 ہجری، 273 ہجری۔ پیچھے امام نسائی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 303 ہجری میں ہوئی ہے، امام نسائی کی جو وفات ہوئی ہے وہ 303 ہجری ہوئی ہے، جبکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 273 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ القزوین شہر میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو قزوینی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ایران کا شہر ہے۔ انہوں نے بھی حصول علم کے لیے بہت زیادہ اسفار کیے۔ انہوں نے السنن کے نام پر ایک کتاب لکھی، تو اسی کو سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ کتابیں تھیں جن کو مرتب کیا ہے اہل حدیث، اہل سنت والی جماعت جن کتابوں کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مجموعہ ہے اصول اربعہ کا، اصول اربعہ، فقہ جعفریہ کی جو حدیث کی مسند کتابیں ہیں ان کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کی حدیث کی 4 مسند کتابوں کو، 4 مستند کتابوں کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے، جن میں الکافی ہے، اس کا لکھنے والا ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، 339 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ کنیت ابو جعفر، نام محمد، ولدیت یعقوب، ان کی ولدیت کیا ہے؟ یعقوب ہے، اسی لیے آپ کو کلینی بھی کہا جاتا ہے، علاقے میں پیدا ہوئے۔ تو الکافی کے مؤلف کا پورا نام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، ان کی وفات 339 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسری کتاب من لا يحضره الفقیہ، من لا يحضره الفقیہ، اس کے مؤلف کا نام ابو جعفر محمد علی ابن بابویہ قمی، ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی، یہ 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی بھی کنیت ابو جعفر، نام محمد علی، اور ان کے والد کا نام جو ہے بابویہ تھا، بابویہ۔ تیسری کتاب ان کی تہذیب الاحکام، اس کا مصنف شیخ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 460 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی وفات 460 ہجری۔ ان کی کنیت شیخ ابو جعفر، نام محمد، اور ولدیت حسن طوسی، ان کی وفات 460 ہجری۔ اور ہے جی چوتھے نمبر کی ان کی کتاب الاستبصار، الاستبصار ان کی چوتھی کتاب ہے۔ اس کو لکھنے والے بھی شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ہیں، جن کا کنیت اور نام وغیرہ بتا چکا ہوں۔ ان کی وفات بھی 460 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسماء الرجال کا فن۔ اسماء الرجال وہ علم ہے جس میں احادیث مبارکہ کے راویوں کے حالات زندگی کو جانا جاتا ہے۔ اسماء الرجال سے مراد وہ علم جس کے ذریعے حدیث کے راویوں کے حالات زندگی معلوم کیے جاتے ہیں۔ جن کتابوں میں راویوں کے حالات زندگی درج ہوتے ہیں انہیں اسماء الرجال کی کتابیں کہتے ہیں۔ یہ فن اس لیے وجود میں آیا کہ منافقین نے، غیر مسلموں نے نعوذ باللہ غلط حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں اور ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ علماء نے، محدثین نے اس وقت ایک نیا فن ایجاد کیا کہ یہ حدیث کا راوی فلاں ہے۔ اب اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پیدا ہوا، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون کون سے ہیں، تاکہ صحیح اور غلط حدیث میں کیا ہو سکے، فرق
ہو سکے. اسی طرح ایک علم ہوتا ہے علم جرح تعدیل کا. علم جرح تعدیل سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے راویوں پر تنقیدی جائزہ پیش کیا جائے کہ یہ راوی صحیح ہے، یہ عادل بھی ہے، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، یہ متقی و پرہیزگار بھی ہے، اس کی روایت اور حدیث لینی چاہیے. دوسری، اگر خدا نخواستہ کوئی راوی ایسا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے یا جس کو الفاظ حدیث یاد نہ ہوں، اسی طریقے سے وہ حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتا ہو، تو اس لیے یہ جرح و تعدیل کا علم بھی ایجاد ہوا جس کے ذریعے راویوں کے حالات بھی جانے جاتے ہیں اور ان کے اوپر تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کس حدیث کو لینا ہے اور کس حدیث کو چھوڑنا ہے. تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا تدوین حدیث کا تیسرا دور، اور یہ الحمدللہ ہمارا آج چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.